بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کے سامنے ایک بہت پیاری حدیث پاک پیش کر رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک بحقی میں ہے، اور اس کے حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کم از کم حدیثوں کو ضرور سنیے۔ ہو سکتا ہے کہ حدیثوں کو سن کے آپ ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ بہت پیاری حدیث ہے، آپ کا دل انشاءاللہ خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں وعظ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام، نماز پڑھنا یعنی سنت، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ یہ رمضان شریف کی خاصیتیں، رمضان شریف کی وسعتیں، رمضان شریف کے مہینے کی برکتیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اس میں سنت پڑھے تو اس کو فرض کا ثواب ہے، اور فرض اس نے اگر ادا کیا تو اس کو 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ سنت غیر موقدہ جیسے عصر میں ہے یا عشاء میں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کے، یہ بالکل غلط ہے۔ نوافل بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس میں سنت کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ تمام کاموں کو چھوڑیے، آپ عبادت میں لگ جائیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، مومن کا رزق گھٹایا نہیں جاتا، بلکہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ روزہ افطار کرائے، اگر ایک کھجور کسی کو آپ نے کھلا دی روزہ افطار کے وقت تو کتنا ثواب ہے، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والوں کو ملے گا۔ مگر ایک بات یہاں غلط فہمی ہے تھوڑی سی، وہ آپ اس کو نوٹ کیجئے۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی جیسے دعوت کرتے ہیں کہ روزہ افطار میرے یہاں آپ تشریف لائیے، تو کچھ روزہ دار جاتے ہیں لیکن کھجور اپنے ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ بتائیے، اس نے سارے افطار کا انتظام کیا تو آپ کو اپنے گھر سے کھجور لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذریعے سے دوسرے کو ثواب مل رہا ہے تو آپ کو اس میں کیا پریشانی ہے؟ بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یعنی ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے۔ اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے ایک گھونٹ پانی کا، ایک کھجور کا۔ اور جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔
یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، اس کا اوسط مغفرت ہے درمیانی، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر، اپنے نوکر پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی اس سے کام ہلکا لے، یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ آپ اپنے غلاموں کو بھی، اپنے نوکروں سے بھی کہیے کہ کام بعد میں کیجئے، پہلے آپ نمازوں کو ادا کیجئے۔ اس مہینے میں روزہ رکھیے، جتنا ہو سکے آپ غریبوں میں، غرباؤں کی مدد کیجئے۔ صحیح ابن خزیمہ میں سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائے گا جو روزہ رکھتے ہیں۔ آج جان بوجھ کر لوگ روزہ نہیں رکھتے، ہٹے کٹے ہیں، صحیح ہے، روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے، روزہ رکھنے کی قدرت بھی ہے، لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ روزہ رکھیے، روزہ رکھنے سے بہت ساری بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، کام ہلکا کیجئے، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔